روشنی سب کے لیے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے. بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. ناظرین، انسان جب کسی ڈیجیٹل ماڈرنائز انوینشن کو دیکھتا ہے، کمپیوٹر کو دیکھتا ہے اور اس کے فیچرز کو، اس کی خصوصیات کو ملاحظہ کرتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو بنانے والا کون، اس کا انوینٹر کون ہے، اس کو ایجاد کس نے کیا. اسی طرح دیگر جتنی بھی ماڈرن انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں، ڈسکوریز ہیں، جب انسان ان پر غور و خوض کرتا ہے تو یہ تجسس اس کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے، اس چیز کو کریٹ کیا ہے، اس چیز کو انوینٹ کیا ہے. اسی طرح جب ہم نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دریاؤں کی روانی، ٹھاٹے مارتا موجوں کا سمندر، اسی طرح آسمان کو ہم دیکھیں، زمین کا فرش ہم دیکھیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، پھر ہم خلقت دیکھیں جو انسانوں کی شکل میں ہے، جنات کی شکل میں ہے. جب ہم تمام ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انسان کے دل سے یہ آواز ضرور آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور پھر قرآن اور صاحب قرآن ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. یقیناً دل سے پھر آواز آتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اور اس ذات کو، اس اللہ رب العزت کی ذات کو، تمام تر آپ سمجھ لیں صفات کو، اس میں کسی کا بھی شریک نہ سمجھنا، کسی کو بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک نہ سمجھنا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کو عقیدہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی ناظرین، آج کا ہمارا موضوع عقیدہ توحید ہے. بہت اہم موضوع ہے، اور ہم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دیگر جتنے بھی عقائد ہیں ان کی جو جڑ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ بیسیکلی عقیدہ توحید بھی ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ مضبوط بھی ہونا چاہیے. اسی لیے ARYQ TV نے الحمدللہ یہ سعادت حاصل کی کہ آج پروگرام روشنی سب کے لیے میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح العقیدہ ہونے کی اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حسب روایت، حسب معمول صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالم اسلام کی ممتاز شخصیات، سب سے پہلے جس کا تعارف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دیگر جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے ARYQ TV کے، ان پر بھی آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر روشنی سب کے لیے میں الحمدللہ قرآن سے، حدیث سے یہ روشنی آپ کے قلوب تک پہنچاتے ہیں، اور اس احسن انداز سے پہنچاتے ہیں کہ میں اکثر ہم آف دی کیمرہ بھی مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ بلا مبالغہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نام کے بھی احسن ہیں، آپ ماشاءاللہ کلام کے بھی احسن ہیں. مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم آپ کا، جزاک اللہ. اللہ. اور سر یہ میں کیمرے میں مطلب آن ایئر بتا رہا ہوں، آپ جب موجود ہوتے ہیں پروگرام میں تو دل کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آج ماشاءاللہ گفتگو میں مزہ آئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. اور آپ ہی کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے وقف کر دی. الحمدللہ میں بذات خود ان بڑے بڑے علماء کو، مفتیان کرام کو، استادوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا. ڈاکٹر محمد احمد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ سر، آپ کا بھی خیر شکریہ مقدم. آپ کا، جزاک اور اللہ. عقیدہ توحید پر ناظرین گفتگو کریں گے. پہلا سوال جو سب سے اہم سوال ہے، اور وہ اہمیت پر ہی ہے کہ عقیدہ توحید کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت کیا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید عقیدے پہ تو کل ہم نے گفتگو
گفتگو کر لی عقیدے کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے، کل ہم نے تفصیل سے بتایا. ٹھیک. آج تھوڑا توحید کے بارے میں بتا دیتا ہوں. توحید کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے جعل الشیء واحدہ، کسی چیز کو ایک قرار دینا، یا کسی چیز کو ایک کہنا، یا کسی چیز کو ایک بنانا. تو اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات اسپیسیفک ہو گئی، یہ اصطلاحی تعریف آ گئی. لغوی میں عام تھا کسی بھی چیز کو ایک قرار دینا، وہ جنرل تھا. اب یہ اصطلاحی تعریف کے اندر آپ کو پتا ہے چونکہ چیز اسپیسیفائی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفائی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لنک اپ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، اسماء میں بھی، احکام میں بھی، یعنی وہ ہر اعتبار سے ایک ہے. اور واحد حقیقی وہی ہے، اور واحد مطلق بھی وہی ہے. واحد مطلق کی بات کر رہا ہوں، مطلق واحد کی بات نہیں کر رہا. وہ ایک باریک علمی فرق ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا. لیکن بہرحال واحد مطلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، سارے آسمانی مذاہب کی بنیاد اسی عقیدہ توحید پر ہے. اللہ اکبر. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، وہ سب جو دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت کا نام ہی کیا رکھا جاتا ہے؟ دعوت توحید. اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ لائے، لیکن اس دعوت کا نام کیا تھا؟ دعوت توحید. یعنی پہلی بنیادی حیثیت، کلیدی حیثیت جو ہے وہ عقیدہ توحید کی ہے دین کے اندر. دین کی فارمیشن میں آپ کو عقیدہ توحید جو ہے وہ جڑ کی طرح نظر آئے گا. یہ جڑ ہے، یہ روٹ ہے. اور باقی عقائد بھی صحیح ہے، وہ بھی جڑ ہی ہیں، لیکن یہ ان کے اندر بھی اس کا ایک خاص اپنا ایک لک ہے، اس کا اپنا ایک ایسنس ہے کہ اس کو دیکھ کر جو دعوت کا نام ہی رکھا گیا دعوت توحید. اور جتنے بھی انبیاء، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا. حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ ان حضرات نے اپنی قوم کو جب خطاب کیا تو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یعنی وہ ایک ہے، دعوت توحید. سارے انبیاء دعوت توحید لے کر آئے، توحید کے علمبردار تھے. اور سب حضور سید الموحدین، سید المبلغین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیہ وسنا، آپ بھی توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے. سب سے بڑا توحید کا علم آپ نے بلند کیا ہے. تو عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ ایک تو تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد اس پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے. ان کی دعوت کو جب پکارا جاتا ہے، کوئی نام دیا جاتا ہے، تو دعوت توحید کہہ کر پکارا جاتا ہے. پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کائنات کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرتی ہیں آپ کی توجہ کو اس ایک کریٹر کی طرف، ثانِ واحد کی طرف. وہ ایک شاعر، عربی شاعر نے کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیا تدل علی انہ الواحد. کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا ثانی ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. تو پوری کائنات کے اندر جہاں بجا نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جو ساری کی ساری ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہیں، ہماری رہنمائی کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف، ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عقیدہ توحید. تو عقیدہ توحید کی حیثیت جڑ کی حیثیت ہے. اور جس طرح جڑ کے بغیر شاخیں پھل پھول نہیں لاتی، پھل پھول نہیں آتے درخت کا، کنیکشن اسی کے ساتھ ہے. تو کوئی اعمال صالحہ کہے کہ جی میں نیک عمل تو کروں گا لیکن عقیدہ توحید نہیں رکھوں گا، یا رکھوں گا تو خراب رکھوں گا. تو خراب، اگر عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، خالص عقیدہ توحید، تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر، شعب سے اور لاس سے پاک ہو، توحید بھی ہو اور خالص توحید. یعنی اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ایک تو توحید بھی ہو، پھر درست توحید ہو، خالص توحید ہو، اس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی اپنی ذاتی ڈیفینیشن نہ بنائے، اور شرک کا شائبہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کامل ایمان ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو شرک ہے اسی کو شرک کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو چیز شرک نہیں ہے تو آپ اس کو شرک قرار دینا شروع کر دیں. ان الشرک لظلم عظیم، خود قرآن میں بیان فرمایا گیا بے شک شرک ظلم عظیم ہے. کفر سارے ہی برے ہیں
لیکن ان سارے کفروں کے اندر شرک وہ کفر ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی ظلم عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے. تو شرک سے ہر سطح پہ بچنا ہے. لیکن جو مسلمان ہے اسے مشرک نہیں کہنا, اور جو مشرک ہے اسے مسلمان بھی نہیں کہنا. تو توحید بھی واضح ہونی چاہیے, شرک بھی واضح ہونے چاہیے, دونوں کانسیپٹ واضح ہونے چاہیے, اور دونوں عقائد ہمارے جو شرک کا نظریہ واضح ہو اور اس سے ہمیں بچنا ہے, توحید کا نظریہ عقیدہ جو ہے واضح ہو اور وہ ہمیں رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے, عقیدہ توحید کے تمام تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور ناظرین, جس طرح ڈیفائن کیا مفتی صاحب نے, پھر الیبوریٹ کیا, اس کی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا عقیدہ توحید کی. جب یہ عقیدہ ایک انسان کا ہوتا ہے, ایک مسلمان کا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنی زبان سے اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کلمہ طیبہ کا وہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اس کلمے کے حوالے سے ہم جانیں گے عقیدہ کا اس سے کیا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. ایک مختصر بریک ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے عقیدہ توحید, اور ابتدا میں مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت احسن انداز میں بیان کیا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, تمام جو تقاضے ہیں جو ہمارے اس عقیدے کو, عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے ہیں, بہت ہی آسان طریقے سے ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین تک, سننے والے ناظرین تک پہنچایا. اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے بریک سے قبل سوال چھوڑ دیا تھا تاکہ ایک کیوریوسٹی, ایک تجسس ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہو کہ ہاں یہ سوال تو بڑا اہم ہے, وہ کلمہ جو ایک انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے مسلمان بناتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم وضاحت لیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس عقیدہ توحید کی وضاحت اگر ہم لا الہ الا اللہ کی روشنی میں کریں ڈاکٹر صاحب تو کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے جو موضوع ہے اور جس موضوع پر قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی, اور آپ نے بھی سرنامہ کلام میں کچھ اشارات دیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ توحید بیان کرنے کا نام نہیں ہے, توحید محسوس کرنے کا نام ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تعریفات تو بہت سی ہوتی ہیں الفاظ کی, جتنے لغات آپ اٹھائیں گے اتنی تعریفات بھی ملتی جائیں گی. کہیں جرجانی کو پڑھیں گے تو اس میں نظر آئے گا, اور کہیں المفردات میں راغب اصفہانی کو پڑھیں گے تو وہاں آیات و بیان اور آیات و محکمات کے اندر توحید نظر آئے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان میں یا ایک مومن میں توحید, ایک متقی میں توحید کیسے نظر آتی ہے اور فرق کیا نظر آتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف علمی گفتگو نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جلد بازی میں, جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کسی مومن کو مشرک قرار دے رہے ہیں اور مشرک کو مومن قرار دے رہے ہیں, اور اپنے مرضی کے مطابق کارخانہ قدرت میں ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, آپ کو اجازت نہیں ہے اس بات کی, علم خواہ کتنا ہی آپ کا ہو. بہت اہم بات, اس لیے کہ ایک لکیر ہے, اس لکیر سے پیچھے رہنا ہے. میرے نبی نے بھی کافر کو بھی کافر اتنی جلدی قرار نہیں دیا جب تک کہ وہ منافق یا کسی اور عمل سے, منافقت سے گزرنے کے بعد یا کفر کے مرحلے سے گزرنے کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ یہ ہے. اسی لیے توحید کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ کلمہ طیبہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لا نافیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے کہ ہر شے کی نفی کر کے وحدہ لا شریک کا اس طرح سے عقیدہ رکھنا کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی لڑی میں پرویا جائے, اور اس طریقے سے ایک ایک حرف گواہی دے کہ یہ وہ بندہ مومن ہے کہ جو میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور میری محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. لیکن بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, توحید مکمل اس وقت ہوتی ہے جب حضور کی دی ہوئی توحید کو حضور کی محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہا جائے کہ تیرے دربار میں لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ, اب اس عبادت کو اپنے وسیلے سے اس کو قبول فرما لیں. یعنی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں, اگر ہو جاتا تو محمد رسول اللہ نہ آتا. تو یہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ محبت کے جو بنیادی تقاضے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تو اب یہ توحید کی طرف چلتے ہیں کیونکہ موضوع گفتگو توحید ہے. تو ایک جو توحید ہے وہ ہے توحید بالنفاق, منافقت کے ساتھ توحید. وہ کیا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے, اپنے اجسام کو بچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لیا اور وہ بچ گئے بظاہر,
لیکن ان کی روح فنا ہو گئی، ان کے اعمال فنا ہو گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، کیونکہ ان کا ایمان اس لیے قبول نہیں ہوا کہ ان المنافقون فی الدرک الاسفل، یہ وہ منافق ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں محبوب لیکن تم سے محبت نہیں کرتے، تم سے ہٹ کر یہ اپنی مرضی کے مطابق مسجدیں بناتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کے ذریعے مسلمانوں افتراق انتشار پیدا کر کے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی جبروتی طاقت کو منوانے کے لیے تم سے ہٹا کر اور مجھ سے ہٹا کر اپنی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید بالنفاق۔ اور دوسرا جو آتا ہے وہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید بالتقلید۔ توحید بالتقلید کے اندر یہ ہوا، ہاں میرے ماں باپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بھی پڑھ لیا، تو یہ روایتی اعتبار سے جو ہوتے گئے سمجھے نہیں ہیں، سمجھے کیوں کہ نہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، نہ مدرسے کی طرف جاتے ہیں، نہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، نہ کسی عالم کے سامنے، بعضوں میں خود ٹیلی ویژن کے یا میڈیا کے ایسے علامہ بن گئے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کی تشریحات کر رہے ہیں، یہ ایسے بدبخت بھی ہیں بعض، میں تو وقت کھلی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ توحید کی طرف لے کر نہیں جا رہے اور نہ تقلید کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی خواہش اور اپنے ارادے کے مطابق بزوں میں خود چونکہ موحد ہیں تو یہ سب کا رد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جی مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک سب کچھ ہے، نہ صرف رب کو دیکھنا اور کعبے کو سامنے رکھنا اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں جاگوزی کرنا، یہی توحید ہے اصل۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا حصہ توحید کا، اور یہ توحید جس کو آپ توحید کہتے ہیں یہ عوامی سطح پر کہلاتی ہے توحید بالمتکلمین یا توحید بالجواز۔ اب یہ جواز کیا ہے جس کو عام انگریزی میں تو کہتے ہیں پاسپورٹ۔ پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اجازت نامہ۔ اب یہ اجازت نامہ جو ہے یہ کس طریقے سے ملتا ہے کہ اب کچھ دلائل کے ذریعے ہم توحید کو ثابت کرتے ہیں، یہ متکلمین کا ہے طریقہ، یہ فلاسفرز کا ہے، اور یہ آرگومنٹل جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اس کا ہے، تو نہ اس معیار پہ پہنچیں گے نہ توحید کو آپ سمجھیں گے۔ تو علماء اور بزرگان دین نے کیا کہا ہے؟ علماء اور بزرگان دین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ آپ اس سے وابستہ ہو جائے توحید میں جو توحید کی منزل میں جس جگہ پہنچا، اس کو کہتے ہیں توحید فی الفنا۔ توحید فی الفنا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنا کی اس منزل میں ہے جہاں اس کے قلب پر ایک نور، اللہ نور السماوات والارض پڑھا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور قلب سے وہ ظاہر ہو کر اس کے چہرے پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے ذریعے یہ بتلاتا ہے کہ یہ توحید ہے۔ پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان باہو اور علی حجویری، داتا گنج بخش، معین الدین چشتی، یہ وہ لوگ ہیں توحیدی لوگ کہ جن کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، جن کی کتب سے گزرے یا جن کے دروازے پر جا کر اگر بھیک مانگے تو توحید کی بھیک ملتی ہے، اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور۔ عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان فنا والوں سے توحید کو سیکھنا چاہیے جنہوں نے رب کی محبت میں اپنے آپ کو اس حد تک مستغرق کر دیا کہ اگر قدم بھی ایک پل کے لیے اپنے دروازے سے باہر نکالا کسی دنیا کے معاملے میں تو حشت بہشت میں یہ واقعہ لکھا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بیانیے میں کہ پاؤں کاٹ لیا اس بزرگ نے اور یہ کہا کہ رب کے علاوہ ذاتی منفعت یا دنیاوی خواہش کے لیے تو نے اپنا قدم اٹھایا تو تیرا خیال غیر کی طرف ہو گیا۔ تو توحید اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ توحید کو الگ کر دیں، توکل کو الگ کر دیں تو معاملہ بیکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب منجنیق پر رکھا اور کہا کہ اب آگ کی طرف پھینکنا ہے تو جب اس طرف پھینکے گئے تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اور توکل کرتے ہوئے جب جبریل آئے کہا کہ میں مدد کروں تو کہا نہیں، جب میں نے توکل کر دیا ہے تو میری توحید یہ ہے کہ میرا رب ہے اور میں ہوں، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو جب اس منزل پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم ان نسبتوں کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو ہمیں بتلانے والا ہو، سمجھانے والا ہو۔ رب خوف کھانے کا نام نہیں ہے، رب پیار کا نام ہے۔ ہر پل میں یہ ہم ڈراتے ہیں پتہ نہیں تیری عبادت قبول ہوئی، ارے پتہ نہیں تو توحیدی رہا نہیں رہا، پتہ نہیں تیرے سجدے تیری عبادت، کیونکہ تو مشرک بن گیا، یہ بن گیا وہ بن گیا۔ چھوڑ دیجئے یہ، اگر ایسے چلیں گے تو پھر دنیا میں سوائے آپ کے کون رہ جائے گا؟ اور حضور نے تو فرمایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک وہ حدیث ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، ایک جملہ اس کے بعد بات ختم، کہ حضور کو دکھلائی گئی امت اور کثرت کے ساتھ دکھلائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر اور ساتھ ہی ساتھ
کس طرح سے کہ توکل پر چل کر مجھ سے راضی ہے. اللہ اللہ اللہ, تو یہ توحیدی لوگ ہیں. کیا بات ہے. تو توحیدی ڈرتا نہیں ہے لیکن توحیدی رب کی محبت میں خاموش ہو کر سر کو جھکا کر چلتا ہے. یہ اولیاء کرام ہے, بے شک, یہ سلف صالحین کا طریقہ کار ہے. اور مساجد جو آباد ہوتی ہیں وہ ذکر سے ہوتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو ذکر سری ہو یا خفی ہو, دونوں میں توحید کا عنصر نظر آتا ہے. کیونکہ قلب کو جب منور کیا توحید سے تو پھر ہر شے کی نفی ہو گئی, اور جب ہر شے کی نفی ہو گئی تو شیطان خود دور ہو گیا. اور علامہ تستری فرماتے ہیں کہ جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو فنا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فنائے کے بعد, یعنی فنا فی توحید کے بعد اس کو بقا کی ایسی کیفیت ملتی ہے کہ اس کی جو قبر ہے وہ منور بھی ہوتی ہے, معطر بھی ہوتی ہے, اور آباد بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے جو خوبصورت گفتگو کی, ناظرین جو مجھے خلاصہ سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ایک بریک ہے, انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آج موضوع ہے عقیدہ توحید, اور یقیناً اتنا اہم ترین یہ موضوع ہے, اہم ترین دین اسلام کا یہ رکن ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اور یقیناً جو موضوع اتنا اہم ترین ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر نہ آیا ہو. تو مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب سے یہی جانیں گے, حضرت عقیدہ توحید کا ذکر کس کس انداز سے قرآن مجید میں آتا ہے؟ دیکھیں, ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ اٹھائیں گے تو جا بجا توحید کا آپ کو ذکر ملے گا, اور ایسے ملے گا جیسے نگینے ہوتے ہیں, جیسے نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا پورے قرآن کے اندر. آپ کو قرآن کو ویسے تو سبحان اللہ قرآن کے بہت سارے نام ہیں. معذرت کے ساتھ کیا کہنے ہیں آپ کے, مطلب جا بجا ملے گا اور موتیوں کی طرح. سبحان اللہ, کیا بات. ویسے تو قرآن کے بہت سارے نام ہیں, لیکن جو ہے وہ موضوع کی مناسبت سے اگر آپ اسے کتاب توحید کہیں, وہ حقیقت میں یہ کتاب توحید ہے, کتاب زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ جناب توحید کا موضوع جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں تو توحید کی موضوع کی حاجت نہیں. میں کہتا ہوں توحید کا موضوع وہ موضوع ہے جو سدا بہار ہے, جو ایور گرین موضوع ہے اور ایور لاسٹنگ موضوع ہے, کتاب زندہ کا موضوع ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ ہر دور کے لیے, جب یہ کتاب اللہ کی کتاب ہر دور کے لیے ہے تو اس کے سارے مضامین ہر دور کے لیے. تو اس کا جو بنیادی مضمون ہے, جو بنیادی موضوع ہے اس کا عقیدہ توحید, جس کو اس نے جا بجا بیان فرمایا ایڈریس کیا ہے, وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. تو وہ ہمیشہ جب بھی عقیدہ توحید پہ بات کی جائے, عقیدہ توحید ہمیشہ ہر دور میں ریلیونٹ ہے, عقیدہ توحید ہر دور میں ویلڈ ہے, اور عقیدہ توحید ہر دور میں اپڈیٹڈ ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہے. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں غیر متبدل لا تبدیل لکلمات اللہ. تو یہ اس کتاب کا موضوع عقیدہ توحید. سبحان اللہ. تو ویسے تو ہر جگہ ہی ملتا ہے, ظاہری بات ہے قلیل وقت کے اندر ہم وہ ساری باتیں تو نہیں کر سکتے. میں اس میں سے جو ہے مشت نمونہ از خروارے ایک دو باتیں کر دیتا ہوں. ایک تو جو ہے وہ سورہ اخلاص, ڈاکٹر صاحب نے بھی سورہ اخلاص کی جو ایک دو آیتیں بھی پڑھی. سورہ اخلاص کا ایک نام ہے سورہ توحید, یعنی اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں, اور اس کا دوسرا عالم جو ہے, اس کا دوسرا نام ناؤن جو ہے اس کا دوسرا, وہ سورہ توحید ہے. اس پوری سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے, محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا, نہ وہ جنا گیا یعنی اسے بھی کسی نے نہیں جنا, اور اس کا کوئی ہمتا نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں. اب اس پوری سورت کو اگر آپ دیکھیں بظاہر مختصر کلمات ہیں, لیکن جو اس کے مضامین ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں جہاں یہ فرمایا گیا نا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے, یہ سورہ توحید, اس کو جو فرمایا حضور نے کہ تعدل ثلث القرآن, کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو جہاں اس کی محدثین نے تشریحات فرمائی ہیں تو وہاں اس کی ایک تشریح انہوں نے یہ بھی فرمائی ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک تہائی مضامین کا بیان اس مختصر سورت میں کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کوزے کے اندر دریا کو بند کرنے والی جو مثال ہے وہ اس پہ صادق آتی ہے. یہ مختصر پر اثر قلیل پر دلیل, تو یہ وہ ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک حکمت اس فرمان کی یہ بھی ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی ایک تہائی قرآن کے مضامین اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. اگر اس کو کھولنے جائیں گے تو ایک تہائی قرآن کے مضامین اس کے اندر کھل جائیں گے. یہ ایسی صورت ہے. اور دیکھ مختلف قسمیں تھیں کفار کی, کوئی دہریے تھے سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, کوئی شرک کرتے تھے, شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کا, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے, کوئی معطلہ تھے, اللہ تبارک و
تعالیٰ کو معاذ اللہ معطل کہتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے عقل اول کو بنایا, پھر اس نے آگے جو ہے وہ فلک کو بنایا, پھر فلک اول نے آگے فلک ثانی, اور اس طرح آخر تک فلک عاشر تک. فقول اشرا کا جو ان کا نظریہ ہے, تو اس کو آخری والی کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مدبر اور مصرف, یعنی اللہ نے تدبیر اور تصرف کی طاقت اس کو دے دی ہے, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو گیا ہے. معطل کا معنی ہوتا ہے یعنی رخصت دینا. اسی سے نظریے کو کہا جاتا ہے نظریہ تعطیل, اور اس پورے گروہ کو کہا جاتا تھا طائفہ معطلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معطل قرار دینے والے. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے, اس کے اندر آپ غور کریں گے تو شرک کی اور کفر کی تمام ہی اقسام کا رد کر دیا گیا. اس انداز میں بیان فرمایا گیا کہ دہریوں کا بھی رد ہو گیا, مشرکین کا بھی رد ہو گیا, منافقین کا بھی رد ہو گیا, معطلہ کا بھی رد ہو گیا, اور جہمیہ اور مشبہہ کا بھی رد ہو گیا. مشبہہ کہتے تھے اس گروہ کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے تھے, تو اس گروہ کا بھی رد ہو گیا. کہ آگے جہاں یہ فرمایا نا اللہ صمد لم یلد ولم یولد, تو یہ اس گروہ کا بھی رد ہے. تو اس کفر کی جتنی اقسام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے بنتی تھیں یا اللہ کی ذات کے حوالے سے بنتی تھی, ان ساری اقسام کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند کلمات کے اندر بہترین انداز میں فرما دیا. اور پھر اگر قرآن کی پہلی سورت کو دیکھیں, سورہ فاتحہ, اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, تمام حامدین کی, تمام تعریف کرنے والوں کی تمام زمانوں میں تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو عالمین کا رب ہے اور پالنے والا. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب تربیت سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ عالمین جتنے ہیں ان سب کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے. تو اس لیے جس کی بھی تعریف کرو گے وہ تعریف بھی در حقیقت راجع اللہ ہی کی تعریف کی طرف ہے. تو اللہ کو ذہن میں رکھ کر تعریف کرو. تو جس کی تعریف کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اس کا صانع ہے, یہ کمال, یہ شرف, یہ حسن, یہ جمال, یہ نوال, یہ جو اوصاف حمیدہ ہیں یہ اللہ ہی نے اس کو عطا فرمائے ہیں. اس جہت سے جو بھی تعریف ہوگی وہ تعریف اللہ ہی کی طرف راجع ہے, وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے ہر اعتبار سے. تو یوں بھی ایک ہے کہ رب بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی اور رب نہیں. مربی بہت سارے ہیں اس کی عطا سے, لیکن رب وہ صرف ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کی اضافت کے بغیر مطلق اضافت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف, اس کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ مطلق نہیں بولا جا سکتا. اضافت کے ساتھ تو بولا جا سکتا ہے, اضافت کر کے تو استعمال اس کا ہے. مطلق یہ لفظ جب بھی استعمال ہوگا اللہ ہی کے لیے ہوگا, اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ناظرین یقیناً وقت کم ہے, لیکن موضوع جو ہے نا اتنی وسعتیں رکھتا ہے, جتنی بھی گفتگو اس پر کی جائے کم ہے. لیکن دونوں ہی صاحبان علم و دانش الحمدللہ یہ ملکہ دونوں کو حاصل ہے کہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ بڑی جامع گفتگو, اور سمجھ لیں کہ بڑے موضوعات بڑے تھوڑے سے وقت میں ہم تک پہنچانا, یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہی صاحبان علم و دانش پر بڑا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, ڈاکٹر صاحب عقیدہ توحید کی جو عقلی اور نقلی جو دلائل ہیں وہ کیا ملتے ہیں؟ بات یہ ہے سب سے پہلے کہ جو عقلی اور نقلی ہے بذات خود ان دو اصطلاحات کو ہمارے بہن بھائی پہلے سمجھ لیں, کیونکہ عام طور پر یہ مدرسوں میں استعمال ہوتی ہے کہ نقلی کا مطلب نقل کرنا نہیں ہے, اور عقلی کا مطلب صرف وہ ذہن کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ آسان بات یہ ہے کہ جو عقل کے ذریعے جس کو آپ کہتے ہیں کنٹمپریری سائنسز, اور جو نقل کے ذریعے جو کہتے ہیں آنورڈ ٹرانسمیشن تھرو اسکلز which is called conventional approach from person to person, فرد سے فرد اور روایت سے روایت اور معاشرے سے معاشروں تک پہنچنا. تو اب کیسے ہوتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, اس نے اس سے کہا, تو یہ نقل یعنی ایک منتقل ہو رہی ہے, ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے اس کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اس لیے ضروری تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقل کے معنی یہ لے کہ بھائی یہ نقلی کیا چیز ہے. اچھا اب آ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اوصاف حمیدہ ہے اور جو قرآن کریم کی صفات کاملہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ وہ خواہش مند ہے کسی شے کا, اس لیے کہ وہ ہر خواہش سے ماورا ہے. جو رواقیت پسند مکتب فکر تھا فلسفے کا, اگر آپ ذرا سا اس کا مطالعہ کیجئے, اور پھر اس کے بعد جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو ماضی کے لوگ گزرے ہیں اور مکاتیب گزرے ہیں, ذرا ان کا مطالعہ کیجئے آپ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان نے توحید کے مفہوم کے سمجھنے میں غلطی کی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ٹھوکر کھا کے گرا, اور اب نبوت تو نہیں ہے کیونکہ لا نبی آبادی,
ختم ہو گیا. واہ تو اب صرف اور صرف آپ کو حضور کے ان فرامین اور قرآن کے ان احکامات کی جانب رجوع کرنا ہوگا جہاں رب کو رب کی محبت کے ساتھ پہچاننا ہوگا. اب آسان اردو میں ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے احکامات میں کوئی شریک نہیں. اب جو کہتے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف پاور، تفویضی اختیارات، تو تفویضی اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو اب یہ بانٹنا کن معنوں میں؟ علم ان کے دروازے سے، فضل ان کے دروازے سے، عبادت ان کے دروازے سے، رب کو سمجھنا اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ان کے دروازے سے ہے. تو اب جب حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے سمجھا تو انہوں نے کیا سمجھا کہ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ رب سے ایسی محبت کی جائے کہ جو کچھ میرا جینا، میرا مرنا اور میری سانس کا ہر عمل اور میری زندگی کا ایک ایک پل رب کی رضا کے لیے ہے. اب جن لوگوں نے دولت سے محبت کرنے کی کوشش کی اور دولت کو جمع کرنے کی کوشش کی تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اصحاب صفہ میں سے کسی صحابی کا وصال ہوا تو اس کے پاس 2 دینار یا اشرفی جو بھی تھا وہ نکلا تو حضور نے فرمایا 2 داغ ہیں، یہ 2 داغ ہیں. اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو کسی شے کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، یہ رب کی امانت ہے لوگوں تک. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال، اسباب، یہ ظاہری عوامل اور یہ مساجد، یہ مقابر، یہ مساجد اور یہ لوگ، یہ مدرسے، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ اصل میں ادارہ توحید کی بنیادی عوامل یا بنیادی آیات ہیں. یہ نشانیاں ہیں. آیات سے مراد نشانیاں ہیں. اور یہ جو ایام جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اس وقت ہجرت کیا کرتے تھے اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، دین کی طرف جایا کرتے تھے. تو یہ سب کا سب کس بات کے لیے جایا کرتے تھے؟ کہ توحید پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑے رکھیں. تو اسی لیے یہ کہ میں تمہارے درمیان 2 اصول چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے زندگی کا طریقہ کار. جو اس پر قائم ہو گیا تو وہ توحید پر تو قائم ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ توحید سے ہٹ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر، جزاک اللہ سو نائس آف یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی آسان گفتگو کی گئی اور کوشش کی گئی اس مختصر وقت میں جو عقیدہ توحید پر جتنی گفتگو کی جائے اور جامع انداز سے آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو نوجوان ہیں کس طرح جو باطل قوتیں ہیں وہ کس طرح پروپیگنڈا کر کے اور بے راہ روی کا شکار کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر الہادی قوتیں اس طرح سر اٹھائے گھوم رہی ہوں اور پھر وہ سازشیں کر رہی ہوں تو ARYQ TV الحمدللہ یہ اہتمام کرتا ہے کہ عقیدہ توحید پر مدلل اور محقق گفتگو کی جائے. اور یہ جو صاحبان علم و دانش اللہ ان کو سلامت رکھے، جس انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمارے قلوب کو منور کرتے ہیں، ہماری کنفیوژنس کو کلیئر کرتے ہیں اور ہمارے ابہام کو دور کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے کو مضبوط بناتے ہوئے اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پررحم روشنی سب کے لیے سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.